السلام علیکم۔ آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 4 بجے غزہ کے اوپر جو بمباری جاری تھی اسرائیل کی طرف سے وہ بند ہو گئی ہے، اور اقوام متحدہ کے اجلاسوں کے بعد اور سیکیورٹی کونسل کے جو پریشر کی وجہ سے امریکہ نے آخر کار اسرائیل کے اوپر جو انہوں نے دباؤ ڈالا، اس کا یہ افیکٹ پڑا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اب یہ جنگ بندی تو خیر یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، یہ مظاہرے کئی دفعہ ہو چکے ہیں، اور بہت ساری جو جھڑپیں تھیں وہ جو فلسطینیوں کی اور اسرائیلی فوج کی وہ بھی ہو چکی ہوئی ہیں، اور جو ہم نے یہ کیا مسلمان ملکوں نے جو اس پہ احتجاج کیا وہ بھی پہلے ہو چکا ہوا ہے، اور کہ احتجاج کیا بھی تو کیا صرف مذمتی بیانات ہی جاری ہوئے، کوئی گراؤنڈ ورک اس طرح نہیں ہوا کہ سوائے اجلاس بلائے انٹرنیشنل لیول کے جو UN کے تھے، اس کے علاوہ بہت ساری تنظیمیں جو مسلمانوں کی ان آواز اٹھائی۔ اس کے علاوہ آپ یقین مانیں مسلمانوں سے زیادہ تو غیر مسلم جو ہیں لندن کے اندر، امریکہ کے اندر، جرمنی، اٹلی میں مظاہرین میں شامل غیر مسلم لوگوں نے اس چیز پہ آواز اٹھائی کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیں کہ اگر وہ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس کے اندر سارے لوگ برے نہیں ہوتے۔ ایسے ایک بات کہوں کہ ایسے جب ہمارے پاکستان کے اندر ہم کسی غیر مسلم کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، آسیہ والا جو کیس تھا وہ اس میں جب کسی نے اس کے حق میں آواز اٹھائی تو تب جو ہے نا غیر مسلم قرار دیا گیا مسلمانوں کو، تو حالانکہ فیکٹ کی بنیاد پہ اگر وہ غلط تھی اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یقیناً ہم غلط ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور اگر ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو لوگوں نے غلط کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا کئی مسلمان دوسرے مسلمانوں کو کافر کہہ رہے تھے۔ اور آج وہی غیر مسلم لوگ جو عیسائی ہیں وہ جب غزہ کے معاملے میں، جب فلسطین کے مسئلے پہ ایون کہ فری فلسطین کے بینرز انہوں نے اٹھا رکھے تھے، حالانکہ ان کو فلسطین سے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ غیر مسلموں نے اظہار محبت کیا جو فلسطین کے ساتھ، اس پہ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے جی غیر مسلم سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اپنے اندر بھی یہی ایک انسانیت کا جذبہ ہم نے رکھنا ہوگا۔ اسلام کو جو بدنام کرنے والے بھی ہم لوگ ہیں، اسلام کو چڑھانے والے بھی یقیناً ہم لوگ ہی ہوں گے۔ اسلام یقیناً کوئی ڈپینڈنٹ نہیں ہے ہم لوگوں پہ، لیکن ہم لوگ کیونکہ خود مسلم ہونے کا مطلب دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں مسلمانیت کی اصل شکل جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی۔ اب وہ دیکھیں وہ عیسائی ہو کہ کتنا اچھا میسج دے رہے ہیں کہ انہوں نے کروڑوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے، یعنی کسی ایک ملک میں اگر لاکھوں میں نکلے تو اوورال کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکلے، وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے حق میں جو ہے نا وہ مظاہرے کیے۔ اب جا کے اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بیسکلی ہم جب کسی غیر مسلم کے حق میں بولتے ہیں تو ہمارے مولویوں کو، ہمارے لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی مطلب کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، ہر شخص سے ہو سکتی ہے، اور اس کو اس کی معافی کا بھی حق ملنا چاہیے۔ بہرحال غزہ کے مسئلے میں اور اس فلسطین کے مسئلے میں جو ابھی معاملات کچھ ہوئے ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ UN کی جو بیٹھک ہوئی اس کا اثر پڑا، امریکہ کے اوپر جو دباؤ تھا اس نے بھی کام کیا، اور لیکن ایک چیز ہے کہ یہ مسئلہ ایسے اگر لٹکتا رہا، جیسے کشمیر کے مسئلے پہ بہت ساری UN کی بیٹھکیں ہوئیں، ان کی قراردادیں ہوئیں، لیکن جو پروگرس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ لیکن اب کی بار جو ہے غزہ اور فلسطین کے مسئلے میں کیونکہ تمام مسلمان ملک تقریباً سپورٹ کرتے ہیں، اتنی زیادہ سپورٹ کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ حالانکہ کشمیر کے مسئلے میں صرف پاکستان انوالو ہے، چین اور چند ایک ملک، اس کے علاوہ کوئی مسلمان ملک اس کا ساتھ نہیں دے رہا کشمیر کاز کا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ہے کہ جو اسرائیل اور فلسطین جو کنفلکٹ ہے اس میں مسلمانوں کا کردار بڑا اہم ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اس مسئلے کو ہائی لائٹ کروا کے کافی حد تک جو ہے نا حل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور اصولی طور پہ جو جس کا جتنا حق ہے قانونی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، فلسطین کے معاملے میں، اسرائیل کے معاملے میں جو جس کا جتنا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ اور اصولی طور پہ اسرائیلی تو مہاجر بن کے آئے تھے اور انہوں نے قبضہ کرتے کرتے بغیرتی کی انتہا کی، اور آج وہ پورے فلسطین پہ قبضے کے دعوے دار ہو چکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہماری طاقتیں جو ہیں جو ایک لمیٹڈ سی، جو ہم سوشل میڈیا استعمال کر کے ہم نے جتنا ہو سکتا تھا ان کے حق میں آواز اٹھائی، اور یقیناً سوشل میڈیا ایک پاور ہے اور اس کا استعمال کیجئے، پازیٹیو کیجئے۔ یہ نہیں ہے غیر مسلم ہے تو ہم ایجنڈے کرنے شروع کر دیں، ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں، پھر جا کے بات آتی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ لیکن جو جائز اور جو ممکن آپ طاقت استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کے حد تک ہے وہ استعمال کریں۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ ایک میسج ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را اس مسئلے کو اب چھوڑیں نا۔ صرف ٹویٹ کرنے سے، صرف ایک جو ہے نا اپنے اسمبلی کے اندر اجلاس بلانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونا ہے، اس کے اوپر انٹرنیشنل لیول کی دباؤ ڈالنے پڑیں گے۔ اب وہ بھائی جو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بھائی غوری کو چھوڑ دو، اور غزنوی دکھانے کے لیے 23 مارچ کے لیے رکھے ہوئے،
تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے جو فلسطین کے اندر صرف راکٹ بم فائر کیے تھے، آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. جب غزنوی چلتا ہے تو پھر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. صرف اسرائیل کو تباہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا کہ جنگ کی اور جا کے اسرائیل کو جیسے دنیا کے نقشے سے مٹایا اور پھر آ کے ٹیک لگا کے سو گئے. بھائی جنگیں شروع ہوں گی، پھر جب ایٹم بم چلیں گے تو پھر نہ مسلمان رہنا نہ یہودی. تو دنیا میں کہیں بھی جیسے سب سے پہلے جو اسلام نے معاہدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے وہ یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا. معاہدے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کو بعض دفعہ دنیا میں امن اور جو ہے نا باقی چیزیں دیکھنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ اب ہم نے یہ اس مسئلے کو نا چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے بھی ہائی لائٹ رکھنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی جتنی ممکنہ کوششیں وہ کریں تاکہ یہ مسئلہ ہائی لائٹڈ ہی رہے اور اس سے فلسطینیوں کو فائدہ ہو، نہ کہ الٹا کچھ دن کے بعد دوبارہ سے یہ بمباریاں شروع ہو جائیں اور ان کے بچے اور ان کی خواتین ایسے کھلے آسمانوں کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہوں. تو بہرحال اس معاملے میں جس طرح غیر مسلموں نے ساتھ دیا وہ بھی قابل تعریف ہے، جو مسلمانوں نے کیا وہ بھی قابل تعریف ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کچھ جو ہمارے مسلمان ملک تھے انہوں نے آج اسرائیل کے لیے مطلب ویزوں کے اعلان کیے، اسرائیل کو تسلیم کرنے والے جو معاملات تھے، یہ چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہیں. تو وہاں جہاں غیر مسلم کو شرم آ جاتی ہے وہاں مسلمانوں کو نہیں آتی ہے. صرف غیر مسلموں کو غلط کہنا ایسا نہیں ہے. آپ اسلام کی اچھی تصویر سامنے رکھیں. غیر مسلم تو ویسے ہی متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتا ہے. وہ کئی دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا مشہور لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو کسی ایک بندے کے جو مسلمان پینٹ پہننے والا مسلمان، ایک سادہ مسلمان جو ہے نا اس کی کوئی اچھی ایمانداری والی کوئی چیز اس کو اچھی لگی اور اس نے اس سے متاثر ہو کے اسلام کا مطالعہ کیا اور آخرکار وہ مسلمان ہو گئے. صرف پگڑیاں باندھ کے یا مطلب قمیض شلوار پہن کے مسلمانیت سامنے نہیں آنی. یقیناً ہمیں اس سوچ سے آگے نکلنا ہوگا اور ہمیں اگر مسلمانیت کی اچھی شکل دکھانی ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں قتال کا ہی حکم دیا گیا، ہمیں مطلب اس کے علاوہ اخلاق کا حکم دیا گیا، ہمیں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا گیا کہ ہم سچ بھی بولیں. ہماری مارکیٹوں کے اندر جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو بہرحال اب خدا را کوئی بھائی اٹھ کے یا جو بھی ہے اب ہم وہ کہے گا جی یہ بندہ بھی پتہ نہیں غیر مسلموں کے حق میں بول رہا ہے تو غیر مسلم ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی پڑتی ہے، کسی بندے کی نہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کشمیر کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن، اور اس کے لیے جو بھی مسلمان حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اتنی شرم دے، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے. اور پولیٹیکلی جو مسئلے حل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دیگر چیزوں سے حل نہیں ہوتے. وار کرائم جو ہے، وار جو آخری حل ہے، اس کا افیکٹ پڑتا ہے پوری دنیا پہ، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بس فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کے اوپر ایک بم مار دو، ایک میزائل مارو اور اس کے بعد اس کی کہانی ختم. ایسا کچھ نہیں ہونا. اسرائیل خود چھوٹا ہے، اس کی لابی بڑی ہے اور وہ لابی پھر جنگ کرے گی اور یہ ایک بڑی جنگ ہی چھڑنی ہے. تو خیر جو سوچتے ہیں کہ بھائی آخری زندگی ابدی ہے، کوئی شک نہیں کہ ان کا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نے بہت ساری پہلو ہیں، بہت ساری ایسی کیٹیگریز ہیں جس کے اوپر اسلام نے اپنی جو ہے نا تعلیمات دی ہوئی ہیں. تو ہم نے صرف جنگی والی نہیں پکڑنی، صرف قتال والی ہے، صرف دنیا کو تباہ کرنے والی. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سی دنیا دی ہے، اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے، اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کے حق میں بھی دعا بھی کرنی ہے اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے مسلمانوں کے بارے میں بہتر سوچیں. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں کے لیے آواز اٹھائیں، قانون سازی ہو اور دوسرے ملکوں کو اس چیز پہ مطلب بٹھایا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے کہ خدا را کہیں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی بند ہو، کہیں پہ غیر مسلموں پہ بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی بند ہو. ہمارے یہاں اگر ایک ہندوؤں کی اگر ایک عبادت گاہ کو جلا دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، وہ ہمیں جائز لگتا ہے. لیکن وہیں ہماری کسی عبادت گاہ میں دنیا میں کہیں بھی اس کے اوپر پتھراؤ ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی فائرنگ ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ ہمارا دورہ معیار ہے. ہمیں اپنے لیے اور دوسرے کے لیے تقریباً برابر سوچنا ہوگا. باقی اسلام پھیلانا ہے تو اچھی امیج پیش کریں تاکہ لوگ متاثر ہوں اسلام میں آنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.